بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، سامعین و ناظرین، جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی بات پہنچانے، تبلیغ کا کام کرنے کا حکم فرمایا۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم تبلیغ کرو، ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تم پر نازل کیا گیا۔ اور آگے عجیب بات یہ فرمائی کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یعنی رسول، انبیاء اکرام کا کام ہی دعوت کا کام ہے، دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا۔ اگر یہ کام نہیں ہوا تو گویا انہوں نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے یہ کام نہیں کیا تو امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم لاکھ دعویٰ کریں کہ ہم نبی کے نام لیوا ہے، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، نبی سے عقیدت رکھنے والے ہیں، اور اگر ہماری زندگی کے اندر دعوت کا کام نہیں ہے تو یہ سمجھ جائیے کہ ہم نے امتی ہونے کی حیثیت کو کھو دیا، ختم کر دیا، امتی ہونے کا ثبوت نہیں دیا۔ اسی لیے اہل اللہ ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں، بڑا تاثیر والا جملہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عصمت من الناس کا راز دعوت الی اللہ میں پوشیدہ ہے۔ اگر آپ یہ جتنے حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان سب ساری چیزوں سے حفاظت اگر چاہتے ہیں، ان ساری چیزوں سے، حالات سے اگر آپ امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں،
تو دعوت کے کام میں لگ جاؤ۔ زندگی کے اندر سب سے اگر کوئی بڑا کام ہم سے چھوٹ رہا ہے، کوئی فریضہ ہم سے چھوٹ رہا ہے، تو وہ دعوت کا کام ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے بہترین امت فرمایا ہے جو امر بالمعروف کرتی ہے اور نہی عن المنکر کرتی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ اگر یہ آپ کام کر رہے ہیں تو نبیوں والا کام کر رہے ہیں۔ دوسری بات، قرآن پاک کے اندر آپ کی تعریف کنتم خیر امت اخرجت للناس کر کے فرمایا۔ خیر امت کا لقب آپ کو مل رہا ہے، بہترین امت کا ایوارڈ آپ کو مل رہا ہے۔ یہ پوری امت ملت اسلامیہ قوم اور ملت کے ہمدردوں کو فکر کرنا چاہیے کہ دنیا کے ایوارڈ کی جو ہے بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے، آخرت کا اخروی ایوارڈ جو ہے بہترین امت کا وہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، جبکہ ہمارے پاس علم ہے، عمل ہے، صلاحیت ہے، تقویٰ ہے، ہر چیز ہے، اور یہ کام بہت آسان ہے۔ آدمی اپنی ترتیب بنا لے کہ دن میں 1 یا 2 گھنٹے جو ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی محنت میں ہم لگ جائیں گے، وہ چاہے انفرادی محنت ہو یا اجتماعی محنت ہو۔ میرے عزیز دوستو، اور یہ اتنا اونچا کام ہے جس کو قرآن پاک کے اندر ایک جگہ اور یہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہترین کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالح کرے، اور یہ فرمایا کہ اس عمل سے مرعوب نہیں ہونا، بلکہ یہ کہنا کہ وقال اننی من المسلمین، تم فخر سے کہو کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کب کہہ سکے گا آپ؟ کوئی آدمی کب کہے گا یہ کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں؟ فخر کے ساتھ کب کہے گا؟ جبکہ وہ حالات سے، زمانے سے، مخلوق سے، مخالفین سے، معترضین سے وہ مرعوب نہیں ہوتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں۔ اسی لیے فرمایا قرآن کے اندر اور ایک جگہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ وہ لوگوں کی لعنت و ملامت کی پرواہ نہیں کرتے جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، جو اس محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، ایک بڑا اونچا کام ہے، نبیوں والا کام ہے۔ ابھی ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کبھی کبھی امر بالمعروف کرتے ہیں، یہ اچھا کام ہے کر لو، لیکن برے کام سے روکتے نہیں۔ اس امت کے اندر سب سے بڑی خرابی ہماری فیملی میں، ہمارے خاندان میں یہ ہے کہ ہم برا کام، غلط کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن مصلحتاً پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اپنے کو کیا کرنے کا، وہ مریں گے نا، اپنے کو کیا کرنے کا، ان کے اوپر مصیبت آئے گی نا، اپنے کو کیا کرنے کا، ان کا ایمان برباد ہو رہا نا، اپنے کو کیا کرنے کا، بول کے برے کائی کو ہونے کا، یہ شیطانی جملے۔ ارے چاہے کوئی کچھ بھی بولے، ہم کو جو ہے روکنا ہے، ٹوکنا ہے۔ کیوں روکنا ہے، ٹوکنا ہے؟ قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے۔ کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، اب ظاہر ہے کہ نہی عن المنکر کام بہت مشکل کام ہے، روکنا اور ٹوکنا۔ اس میں آدمی برا ہونے کا ڈر لگتا ہے، تو حکمت بھی ہے، مصلحت بھی ہے۔ اب ایک بیمار ہے اور اسے کڑوی دوا دینا ہے، تو ڈاکٹروں نے تجویز کیا اس کو کیپسول کی پیکنگ دے دی گئی، اندر انتہائی کڑوی دوا ہے، ذرا سا کیپسول کا پیکنگ اگر آپ ہٹائیں گے، ایک چٹکی آپ لے نہیں سکتے۔
لیکن وہ کئی چٹکیوں کے برابر کیپسول جو ہے نگل جاتا ہے پیکنگ کی وجہ سے. تو آپ بھی پیکنگ دی دیجئے, کڑوی بانٹ کو کوئی اچھا انداز اختیار کر لیجئے, اس کو کھلا پلا کر چائے پلا کر دین کی بات سمجھائیے. آپ روکھی سوکھی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اسے ڈائریکٹ کیوں روک رہے ہیں؟ آپ اس انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں ایک شخص نے یہ ایسا کام کیا, اس کا حشر ایسا ہوا. آپ اس کو ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے. اور قرآن نے یہ سارے اسلوب بیان کر دیے کہ دعوت کا کام اگر کسی کو کرنا ہے تو بھونڈے انداز میں نہیں کرنا ہے, ریئیکشن والا معاملہ نہیں آنا ہے, کیسے کام کرنا چاہیے. قرآن کی ایک آیت اور ڈائریکشن دے رہی ہے, ہدایت دے رہی ہے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ, تم اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت اور مصلحت کے ساتھ. اب کسی کو یہ نہیں سکھانا پڑتا ہے کہ صاحب آپ قرض لینے جائیں تو کیسی ادا سے پیش آئیں, یہ سکھانا نہیں پڑتا. ہر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ قرض اگر کسی سے لینا ہے, مدد اگر کسی سے حاصل کرنا ہے تو کس طریقے سے حاصل کرنا ہے. بھیک اگر مانگنا ہے تو کیسے حاصل کرنا ہے. کوئی آدمی آپ نے دیکھا جو قرضہ لینے کے واسطے گئے, مولانا ریاض صاحب میرے کو قرضہ دیتے کہ نہیں تم دیتے, بولے وہ عبداللہ بھائی قرضہ دیتے کہ نہیں دیتے اپنے کو, ایسے انداز میں جاتا ہے. وہ جو ملنے والا ہوگا وہ بھی نہیں ملے گا. تو دادا گیری کرنے کے لیے آیا ہمارے پاس. کسی کو دیکھا آپ نے بھیک مانگتے ہوئے, ایسے ہاتھ پھیلانے کے بجائے دیتے کہ نہیں دیتے, دیو اللہ کے نام پہ دیو, بہت دیا نا اللہ نے تمہارے کو, کہاں ڈالیں گے. ایسا انداز اگر بھونڈا انداز اختیار کیا تو کوئی دے گا اس کو بھی. ایک فقیر کو کوئی ٹریننگ نہیں دیتا, ایک قرض لینے والے کو کوئی ٹریننگ نہیں دیتا. کسی گھرانے میں بچی آپ پسند کر لیے, وہ بچی کو اپنے گھر میں لانا ہے, کوئی ٹریننگ نہیں دیتا. لیکن یہ سارے انداز انسان حالات کے اعتبار سے زمینی سطح پر چلتے پھرتے دیکھتا ہے اور قبول کر لیتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جب بلاؤ گے تو حکمت اور مصلحت کے ساتھ, اچھی بات کے ساتھ, اچھے انداز کے ساتھ. اسی طریقے سے میرے عزیز دوستو, اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ دعوت و تبلیغ کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دیہاتوں میں, گاؤں کے اندر 4 بستی 4 گھرانے ہیں اور اس میں ایک مسجد ہے یا 4 مسلمانوں کے گھر ہے, وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا. بڑی بڑی دنیا کے اندر تنظیمیں بنی, جماعتیں بنی, لیکن دعوت و تبلیغ کی ایک انفرادیت ہے, تبلیغی جماعت کی ایک انفرادیت ہے کہ وہ دیہاتوں میں بھی جاتے ہیں, وہ مسجد کو صاف کرتے ہیں اور لوگوں کو بلا کر ان کو احساس دلاتے ہیں, ایمان کی دعوت دیتے ہیں, اسلام کی دعوت دیتے ہیں, کلمے کی بنیاد سمجھاتے ہیں. یہ کام آسان نہیں ہے. لوگوں نے اپنے گھروں میں نرم گدوں پر سونے والے, پلنگ کے اوپر سونے والے, وہاں مسجد کی چٹائیوں پر کیسے سوئے ہوں گے. کتنی بڑی بڑی ہمارے اسلاف اکابر بزرگان دین نے قربانیاں دی. ہم سے پہلے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی جب دین جو ہے دیہاتوں میں, گاؤں کے اندر پہنچا ہے. آج مسجدیں جو نظر آ رہی ہے آباد نظر آ رہی ہے, آج مدرسے جو نظر آ رہے ہیں آباد نظر آ رہے ہیں. علماء کرام کی قربانیاں ہیں, خانقاہ والوں کی قربانیاں ہیں, اور دعوت و تبلیغ والوں کی بھی محنت ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, مجھے یاد آتا ہے اچھے سے کہ ہمارے والد مرحوم قاری عبدالستار رحمانی رحمۃ اللہ علیہ, ہم نے فارغ ہو کر آنے سے پہلے بھی دعوت کے کام کو زمانے طالب علم میں کرنے کی ترتیب بنائی تھی, اور فارغ ہو کر آ گئے. ہمارے والد کو یہ شرف حاصل تھا کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. مرکز نظام الدین کے اوپر جایا کرتے تھے. جب ہماری فراغت ہوئی, ہم عالم بنے, 1973 کی بات بتا رہا ہوں, جب جوانی کا 20 سال 22 سال کا یعنی جو ہے اندازہ لگا لیجئے, ایک نوجوان جب عالم بن کر نکلتا ہے. والد مرحوم نے ایک ترتیب بنائی
ہم مرکز نظام الدین گئے، وہاں سے مولانا احمد لاڈ جو ہے، جو آج بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑا دین کا کام کرتے ہیں، ہر کوئی دعوت کا کام کرنے والا جانتا ہے، مولانا احمد لاڈ دامت برکاتہم کے ساتھ ہم نے پہلا چلہ لگایا۔ اس زمانے کے اندر مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، ان کے بیانات جب ہم سنتے تھے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ والوں کی زبان میں اتنی تاثیر تھی، 3 گھنٹے بیان فرمایا کرتے تھے، اور لوگ جو ہے اٹھ کر جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب دیکھا ہم نے دیہاتوں کے اندر، کیرانہ میں، دیوبند میں، سہارنپور میں، دلی کے اطراف میں، یو پی کے پورے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر، تو بے دینی کا ایسا ماحول تھا کہ رونا آ جاتا تھا۔ مسجدیں پرانے زمانے کی پڑی ہوئی ہے، کھنڈر بنی ہوئی ہے، جانوروں کا بسیرا ہے، اور یہی جماعت جاتی ہے اور جا کر اس کو صفائی کرتی ہے، لوگوں کو بلانا چاہتے، کوئی آنے کو تیار نہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ دور اتنا مصیبتوں کا دور تھا، کوئی دعوت نہیں کرتا تھا، کوئی ویلکم اور خوش آمدید نہیں کہتا تھا۔ بڑی مصیبتوں کے ساتھ اپنا جان اور مال لگا کے اللہ کے راستے میں جانا ہوتا ہے، اور وہاں جا کے اپنے ساتھیوں کی ترتیب بنا کر اس میں سے 1-2 ساتھیوں کو جو ہے کھانے کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اب پہلی مرتبہ زندگی میں گھر سے باہر نکلے اور ذمہ داری آئی کہ آج کھانا بنانا ہے، پوچھتے بھائی کیسا پکانے کا ہے۔ اس زمانے میں یوٹیوب اور آپ موبائل تو نہیں تھا کہ موبائل کے پاس آج کل کے زمانے میں اگر کسی بچی کو سکھایا نہ جائے تو وہ آزو بازو دیکھ لیتی ہے کہ کوفتے کیسے بنانا ہے، کباب کیسے بنانا ہے، فلاں کرنا ہے۔ اس زمانے میں تو کچھ نہیں تھا، چھوٹی چھوٹی چیزیں، زیادہ سے زیادہ کھچڑی تہاری اور فلاں چیز بنانا ہے۔ تو وہ 2 ساتھی جو ذمہ دار رہتے تھے بار بار پوچھتے تھے کیسا بناتے کیسا بناتے۔ اب ذمہ داری آئی، بیچارے ڈرتے 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 پکا دیتے۔ اب جب دسترخوان پہ رکھے تو وہ تھوڑا زیادہ نمک ہو گیا، تھوڑی زیادہ مرچی ہو گئی، وہ کھارا ہو گیا، وہ جل گیا۔ اس کے باوجود اب کوئی اپنی جورو نے پکا تو کر تو نہیں لایا، اپنی ماں نے تو بنا کر، بہن نے تو بنا کر نہیں لایا کہ اس کو ڈانٹیں گے، ساتھی ہے برداشت کر لے رہے، ویسے ہی کھا لے رہے۔ یہ ہے ٹریننگ، کہ جو کھانا تمہارے سامنے تم کو مل جائے اس کی برائی مت کرو۔ اب کھانے کے آداب بیان کیے جا رہے، سب کچھ ہے، لیکن جلی ہوئی خوشبو آ رہی، کیا کرتے؟ دیہات میں نکلے تو کوئی ہوٹل نہیں، کیا کرتے؟ بھوکے رہتے۔ وہی چیز کو انسان کھا رہا ہے۔ تو اللہ والوں نے اپنا جان مال لگا کے خود ہی ترتیب بنا کر، خود گشت میں یہ جائیں گے، یہ بات کریں گے، یہ محنت کریں گے، یہ متکلم بنیں گے، یہ امیر صاحب بنیں گے، یہ فلاں چیز کریں گے، ایک جماعت کو ترتیب دیتے ہیں۔ تہجد میں کون اٹھائے گا، فلاں کرے گا۔ ایک عجیب واقعہ، ایک ساتھی ہمارے ساتھ نکلے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں جماعت میں تو چل رہا ہوں، لیکن میرے کو وہ صبح کی پہلے فجر سے پہلے کی نماز جو ہوتی نا، ان کو تہجد بولنا بھی نہیں آتا تھا، اس کے وقت میں اپنے کو نہیں اٹھانا۔ امیر صاحب نے قبول کر لیا، چلو ٹھیک ہے۔ بعض ایسے شرط رکھ کر آتے، ضدی قسم کے آتے، جاہل قسم کے آتے، میرے کو وہ تہجد کے ٹائم پر نہیں اٹھانا، وہ ٹھیک ہے۔ پہلا دن ہوا، دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، سب اٹھے، وہ 1-2 شخص جو ہے بالکل نہیں اٹھے۔ تیسرے دن جب ہم نے دیکھا کہ وہ خود اٹھ گیا، اٹھ کر بازو میں آ کے نماز پڑھ رہا اور رو رہا ہے، جب اس کے بعد اس کا انٹرویو لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نے تو نصیحت کی تھی اور تم نے تو جو ہے شرط رکھی تھی کہ مجھے اٹھانا نہیں، آج کیسے کیا اٹھ گئے؟ بولے مولانا پہلے دن جو ہے تہجد کے ٹائم پہ دیکھا میں نے کہ رونے کی آوازیں آ رہی ہے، ہلو سے ذرا سی چادر ہٹا کے دیکھا سب رو رہے۔ بولا یار اپن جو ہے ایسے مسجد میں پڑے ہوئے رہنا اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن شیطان تھا، بولے پھر بھی سلا دیا۔ دوسرے دن بھی ایسی ہوا، تیسرے دن آج میرے کو برداشت نہیں ہوا، بولے میرے بازو میں ایک ساتھی جو ہے وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، امت کے لیے مانگ رہا، خاندان کے لیے مانگ رہا، اسی میں ساتھ 2 جملے یہ کہنے لگا، اللہ میرا بازو میں ساتھی سویا ہوا ہے، اللہ تو اس کو تہجد گزار بنا دے، اللہ اس کے مسائل کو حل فرما دے، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ وہ جب تہجد کے وقت رو کے اللہ سے میرے لیے مانگ رہا ہے، میرے ضمیر نے آواز دی کہ تیرے جیسا غلیظ قسم کا، گندے قسم کا کوئی آدمی نہیں، میں اڑ گیا۔ یہ ہے عمل سے عمل کو زندگی ملتی ہے۔ دعوت کے کام میں لے جانے پہ کیوں مجبور کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم پڑھے لکھے، مجھے نماز آتی ہے۔ آپ کو نماز آتی ہے،
آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر جہاں جہاں حکم ہے صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، یہ بھی قوم کو معلوم نہیں ہے۔ قوم کو یہ سمجھنا چاہیے، آپ دوسروں کو یہ سمجھائیے، آپ اس میں شمار ہوتے کیا جو قرآن کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز کو پڑھو کر کے حکم نہیں ہے۔ آپ پڑھیں گے، یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ مسلمان ہے، اس کو نماز پڑھنا ہی ہے، نماز کے بغیر وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اس کی دوسری ذمہ داری ہے نماز کو قائم کرنا، ہم کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ قائم کرنا کیا ہے؟ کل گھر سے شروعات کرو، سردی کا موسم ہے، ہم کیا کرتے، ذرا سا بچے کے اوپر سے جو ہے چادر ہٹی ہوئی ہے، بیوی سے چادر ہٹی ہوئی ہے، تو ہم فجر کو جا رہے بڑے میاں، اس کو اڑا دے رہے، بیوی کو اڑا دے رہے، تم دوزخ میں چل جاؤ، میں جنت کو جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے نماز قائم کرنا۔ نماز کو آپ پڑھنے جا رہے، ان کو محبت سے، پیار سے، لالچ سے بچوں کو کہو کہ آج فجر کی نماز اگر بیٹے تو پڑھے گا تو میں 10 روپے دوں گا تجھے، ایسی ترغیبیں دو۔ بیوی کو بھی ترغیب دو۔ لوگ بولتے ہیں مانتی نہیں ہے ہماری بیوی، کیا کرنا، کیا اس کو اب اس عمر کے اندر مارنا، کیا بچے نوجوان ہو گئے ان کو مارنا کیا؟ ہم سے سوال کرتے ہیں کیوں؟ تمہاری مطلب کی کوئی چیز ہو، تمہارے نفس اور خواہشات کی چیز ہو تو بیوی سے کیسے پکوانے لگاتے، کیسے ہاتھ دبوانے لگاتے، کیسے اس کو یعنی جو ہے نوڑنا سکھاتے، بچوں کو اپنے مطلب کے لیے کیسے تم استعمال کرتے ہو، اسی طریقے سے پہلے نمبر پر دین کے لیے استعمال کرنا سیکھو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دعوت و تبلیغ کے عنوان سے ہمارے شہر اورنگ آباد کے بالکل قریب میں چیتے گاؤں کے اندر کل اور پرسوں 2 دن کا اجتماع ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے آئیں گے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے بہت سارے احباب گئے ہوں گے، ہزار لوگ جو ہے اپنے ہاتھوں سے کھڈے کھود رہے ہیں، لائٹ فٹنگ اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں، کروڑوں روپیوں کا خرچ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جمع نہیں کیا جاتا، یہ مال کا فتنہ نہیں آنا کر کے ہر آدمی اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ طہارت خانے ہم بنا لیں گے، ہم جو ہے پنڈال ڈال دیں گے، ہم جو ہے لاؤڈ اسپیکر لگا دیں گے، ہم آنے والوں کے پارکنگ کا انتظام کر دیں گے۔ اس ترتیب پہ اللہ نے اس دعوت کے کام کو چلا، اور اس اخلاص کے ساتھ کہ کوئی اشتہار نہیں آتا، کوئی پبلسٹی نہیں ہوتی۔ آپ جا کر کم سے کم تماشائی کے طور پہ دیکھو یہ دعوت و تبلیغ کا کام بغیر بلائے ہوئے لاکھوں لوگ کیسے جمع ہوتے ہیں اور کیسی ترتیب پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ لوگوں کا جذبہ، کسی زمانے میں لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا کہ لوگ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، یہ جذبہ دعوت کے کام کے طفیل میں ملا ہے امت کو۔ آپ پورے راستے بھر جائیں گے تو اجتماع گاہ تک کے جانے تک کے لوگ پانی کی سبیل لگائے ہوئے، شربتوں کی سبیل لگائے ہوئے، بسکٹ تقسیم کر رہے ہیں، کوئی پوہے کھلا رہا ہے، کوئی یعنی اصرار کر کے آپ کو کہتا ہے کہ بھائی صاحب کچھ کھا کے جائیے بول کر۔ یہ دور میں جو کوئی کسی پڑوسی کو پوچھنے کو تیار نہیں تھا، کوئی کسی پہ رحم کھانے کو تیار نہیں تھا، اگر اتنا ہی ایک عمل زندہ کر دیا دعوت کے کام نے تو کتنا بڑا کام کیا۔ اب آئیے آخری میں ایک جملہ کہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو اعتراض رہتا ہے، بہت ساروں کو مخالفت رہتی ہے، یہ کام ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ویسا نہیں، ویسا ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کے راستے میں ایک چلا لگا کے آؤ یا 10 دن لگا کے آؤ، آپ وہ جو اعتراض کرتے تھے وہ بھول جاؤ گے۔ یہ کام ایسا کام ہے، اس کام کی مخالفت کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپ موافقت نہیں کر سکتے، خدا کے واسطے اس کی مخالفت مت کرو، کسی بھی مسلک کے رہو، کسی بھی مکتب فکر کے رہو، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن مخالفت مت کرو۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ آپ دیکھیں گے جمعہ کی نماز کے اندر گزشتہ جمعہ کو ہماری جامع مسجد میں جتنا مجمع ہوتا اس کا ڈبل مجمع تھا وہاں پر، اور آج تو جگہ نہیں ملنے والی ہے، آج جمعہ سے ہی اس کی ترتیب بن گئی ہے۔ اس لیے میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے شہر میں اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا اور عام دعوت ہم سب کو دی گئی ہے، اس کے باوجود ہماری سب سے بڑی بدنصیبی ہوگی کہ ہم اپنے خاندان کے لوگوں کو نہیں بولیں گے اور وہاں تک کے نہیں پہنچائیں گے۔ اس لیے یہ نبیوں والا کام ہے، اس میں ہمارا تھوڑا بھی تعاون ہو جاتا ہے، تھوڑا بھی حصہ اور تھوڑی سی بھی قربانی ہو جاتی ہے، دنیا اور آخرت کی بہترین یعنی نعمتوں میں سے ایک نعمت آپ کو مل رہی ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اس مسجد کے اندر
یعنی غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام، بہت زیادہ پریشان ہر لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام، اسی طریقے سے جو بیمار ہیں دواخانوں کے اندر پڑے ہیں ان کے سرپرستوں اور ان تک کے کھانے کا نظم، یہ سارا ایک بہترین نظام لنگر خانے کے طور پہ چل رہا ہے۔ دامے درمے سخنے آپ کا جو تعاون ملتا ہے، اس تعاون کے ذریعے سے الحمدللہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب ترقی دی ہے۔ 2,000 لوگ جو ہے دن میں دوپہر اور شام میں کھاتے ہیں، اس کا اجر و ثواب ہم کو ملتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ سب سے بہترین عبادت یہ بھی ہے کہ ہم مسکینوں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سب سے بڑی عبادت کے طور پر اس کو تصور کیا گیا ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ بھرپور تعاون فرمائیں۔ یہ لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آنے سے پہلے آپ یعنی پیسے نکال لیں۔ شیطان جو ہے کیا کرتا ہے کہ ہاتھ جانے دیتا ہے، 10 کی نوٹ نکال رہے، 3، 4، 100 کی، 500 کی گنتے، وہ نہیں ڈال رہے، اس میں سے 10 کی، 5 کی، کبھی کبھی ذہن میں آئے جو ہاتھ میں آ گیا ڈال دو۔ اللہ کے ایسے بھی بندے رہتے ہیں، کچھ کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اگر کسی نے 1000 اور 2000 ڈال بھی دیا تو انشاءاللہ کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ سب سے بہترین وقت وہی رہتا ہے انسان کو کہ اللہ کے بندوں پر اور دین کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہونا۔ اگر آپ نے 2000 دے بھی دیا تو آپ کے پاس جو ہے 80,000 بچے ہوئے ماشاءاللہ، آپ کے پاس 80 لاکھ بچے ہوئے ماشاءاللہ، وہ بھی تو آپ کو سوچنا چاہیے۔ اسی لیے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور اللہ کے راہ میں دینے کے سلسلے میں نوٹا گننے کی عادت مت ڈالو۔ جیب میں جانے کے بعد اس کو پھر منتقل مت کرو، نکل گیا ڈال دو، یہ سمجھ جاؤ کہ ہاتھ میں آیا ہے ڈال دینا ہے۔ بھئی یہ اجر و ثواب انسان کو جب ملتا ہے وہ کل آخرت میں محسوس کرے گا کہ میں نے دنیا کے اندر خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے کتنی نیکیاں دے رہے ہیں مجھے، کاش کہ پورا کا پورا بنڈل ڈال دیتا تو اچھا رہتا تھا۔ اس لیے اس یعنی جو ہے اس نظام کے اندر جو اخراجات ہوتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ 2-5 لوگوں کا ہمارا گھر ہے، ایک فیملی ایک فلیٹ میں رہتی ہے، خوب کما رہے، ہر آدمی کو شکایت ہے مولانا پیسے بچتے ہی نہیں، بہت پریشانی جاتی، کھانے پینے کی بھی محتاجی آ گئی، یہ پریشانی۔ اب یہاں پر ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، ایک بھی محروم ہو کے نہیں جاتا، اور بلا مسلک مذہب و ملت بعض غیر مسلم بھی آتے ہیں بیچارے۔ آپ کے 10 روپے میں غیر مسلم آ کر کھانا کھا کر گیا اور اس نے اسلام سے قریب ہوا یا مسلمان بن گیا، آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا؟ بالکل ملنے والا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اس نظام کو چلنے میں مدد کرتے رہیں۔ اپنے گھروں کی شادی بیاہ میں جو کھانا بچ جاتا ہے اس کو پھینکنے کے بجائے یہاں پر بھیج دیں، اس میں اضافہ کر کے 10 کلو 20 کلو اضافہ کر کے پکائیں، اور یہاں پہلے سے اطلاع دے دیں کہ کل شام کا کھانا ہمارے پاس سے آئے گا۔ یہ نظام اللہ نے چلایا ہے، یہ خانخواہوں میں چلتا تھا، بزرگان دین اولیاء کرام کا نظام ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا یہاں کے منتظمین کو، ہمارے حلیم بھائی حشر، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ ان کے صاحبزادے عبد المحید حشر جو ہے، لالو بھائی جو ہے، اور ان کی پوری ٹیم، یہاں کے امام صاحب وغیرہ، یہ فکر مند رہتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کھانا پکا دینا بھی آسان ہے لیکن کھانا کھلانا آسان نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آ کر بیٹھ کر دیکھیے آپ، جب وہ نظارہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت بڑا اونچا کام ہے، بہت بہترین کام ہے، اپنی خدمات کو پیش کر سکتا ہے انسان۔ تو عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس نظام کو بھی اللہ تعالیٰ باقی رکھے، اس میں خیر و برکت دے، آپ کے مال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔